نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ رب العزت خالق کل کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب اور سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے ماہ محرم الحرام کی ان بابرکت پر نور ساعتوں میں ہم سب آج کی اس نشست میں ذکر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جمع ہوئے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس محفل کی برکات نصیب بھی فرمائے اور انہیں اپنے دامن میں سمیٹنے کا شعور بھی عطا فرمائے، اور پیارے آقا کریم علیہ السلام کی اس محبوب صحابی جو کہ آقا علیہ السلام کی دعا ہیں اور مراد ہیں، ان کے مقام و مرتبے کی معرفت بھی عطا فرمائے اور ہمیں دنیا و آخرت میں ان کی نسبت کی سلامتی کی خیرات عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ المنافقون کی آیت مبارکہ نمبر 8 کا حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ عزت تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے اور اس کے پیارے محبوب اور رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے ہے، وللمؤمنین اور مومنین کے لیے ہے، یعنی تمام عزتوں کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہے، اور اس نے ساری عزتیں جس محبوب ہستی کو عطا فرمائی وہ پیارے آقا کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ اور وللمؤمنین آگے ایمان والوں کا ذکر ہے اور ذکر ایمان کا کیا گیا ہے، تو گویا مطلب یہ ہے کہ جب اس نے ساری عزتیں آقا کریم علیہ السلام کو عطا فرما دی ہیں تو جو ان کا غلام ہو کر مومن ہو جائے تو وہ اس کو بھی عزتوں کی خیرات عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ ہے عزت کا فلسفہ جو اس قرآن مجید کی آیت کریمہ میں رب کائنات نے بیان فرمایا۔ گویا عزت ساری کی ساری ایمان اور اسلام سے جڑی ہوئی ہے۔ جو اپنے ایمان کو جتنا مضبوط کرتا چلا جاتا ہے اور جتنا ایمان میں پختہ ہوتا چلا جاتا ہے، جتنا اپنے ایمان کو قوی اور مضبوط کرتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی وہ اللہ کی بارگاہ میں صاحب عزت اور مقام ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو جتنا زیادہ متقی ہوتا چلا جاتا ہے اتنا ہی زیادہ صاحب عزت ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب بات سمجھنے والی یہ ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں عزت کے حصول کا راستہ بتایا کہ تم اگر عزت چاہتے ہو تو عزت ایمان سے ملے گی،
تمہارا ایمان جتنا بڑھتا چلا جائے گا اتنی ہی تمہیں عزتیں ملتی چلی جائیں گی. تو گویا اسلام عزتیں عطا کرتا ہے اور اسلام عزتوں سے نوازتا ہے. مگر جس ہستی اور جس ذات کا ذکر کرنے کے لیے میں اور آپ جمع ہیں، انہیں اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ وہ اسلام جو سب کو عزتیں عطا کرتا ہے اور سب کو عزتوں کی خیرات دیتا ہے، اس اسلام کی عزت کے لیے آقا علیہ السلام نے سیدنا فاروق اعظم کو مانگا رضی اللہ عنہ، اور آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی. حدیث پاک میں ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی راوی ہے کہ آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی، قال اللہم اعز الاسلام باحب هذین الرجلین، اے میرے اللہ تو اسلام کو عزت عطا فرما. اس عزت کے فلسفے کو دیکھیں. یہ اسلام ہر اس شخص کو عزت عطا کرتا ہے جو مومن ہو جاتا ہے، اور پھر اس عزت میں اتنا ہی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے جتنا اس کا ایمان مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. مگر جس ہستی کا ذکر کرنے کے لیے ہم جمع ہیں، جب آقا علیہ السلام نے ان کو مانگا تو دعا یہ فرمائی، اعز الاسلام، اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں یہ دو یا ان میں سے ایک، ان دو میں سے کوئی ایک، جس میں ایک ابو جہل ہے عمر بن ہشام اور ایک سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. مگر آقا علیہ السلام نے جو زبان مبارک سے الفاظ مبارک دعا کے لیے نکالے وہ یہ اسلام کی عزت کے لیے مانگ رہا ہوں، یا ان میں سے کوئی آئے گا تو اسلام کو عزت ملے گی. تو کل کائنات کو عزتیں عطا کرنے والا یہ دین، اس کی عزت کا سبب اور اس کی عزت کی وجہ آقا علیہ السلام نے جس ہستی کو فرمایا وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. تو ایسی بے مثال ہستی یعنی کائنات کے اندر کوئی اور دکھائی نہیں دیتی جس کو یہ عزت اور یہ شرف ملا ہو. اب یہ الفاظ جو ہیں یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں، مگر امام حاکم نے جو حدیث پاک روایت فرمائی اس حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، اس میں آقا علیہ السلام نے دو کا ذکر نہیں فرمایا. اس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کو سیدنا فاروق اعظم عمر بن الخطاب کے ذریعے سے عزت عطا فرما. اور جو پہلی حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اللہ ان دونوں میں سے جو تجھے محبوب ہے اس کی وجہ سے اسلام کو عزت عطا فرما. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس رات آقا علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، دوسرے دن صبح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھنے کے لیے تشریف لے آئے. رات آپ نے دعا مانگی اور صبح آپ تشریف لے آئے. تو سامعین نے بکا اس حدیث پاک کو بھی امام ترمذی نے روایت فرمایا کہ رات آقا نے دعا مانگی تھی اور صبح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے آقا علیہ السلام کی غلامی کے لیے. اور جب وہ تشریف لائے، اب واقعہ آپ جانتے ہیں، مگر میں اس میں سے ایک چیز آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو صحابہ کرام نے ایک نعرہ لگایا خوشی سے، مگر صحابہ کرام سے پہلے خود آقا علیہ السلام نے نعرہ لگایا اللہ اکبر. یعنی وہ دعا جو آقا علیہ السلام اسلام کی عزت کے لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو مانگ رہے تھے وہ قبول ہوئی، وہ تشریف لائے. تو آقا علیہ السلام نے نعرہ لگایا اور وہ نعرہ اتنا محبت اور جوش والا تھا کہ اس نعرے کو سنتے ہی سیدنا جبریل امین بھی تشریف لے آئے آقا علیہ السلام کی مجلس میں. اب یہ اگلا واقعہ عرض کرنے سے پہلے میں نے پچھلے سال غالباً اس پر گفتگو کی تھی، وہ دہرانے کے لیے وہ جملہ عرض کر دیتا ہوں کہ جیسے آقا علیہ السلام نے دعا مانگی تو ابو جہل تو چچا ہے، رشتے میں قریب ہے، مگر دعا قبول سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے لیے ہوئی. اس کا ایک جواب تو یہ بھی ہے کہ یہ حدیث میں آقا علیہ السلام نے صرف ان کا نام مانگا، مگر جو ان کے حق میں قبول ہوئی اس کا سبب یہ تھا کہ یہ آقا علیہ السلام کے دشمن یقیناً تھے، مخالفت کرتے تھے، مگر انہوں نے آقا علیہ السلام کی گستاخی نہیں کی تھی. اور وہ ابو جہل گستاخ تھا، اور گستاخ کے لیے اگر کلمہ ہو تب بھی رائنا ہو جاتا ہے، تو اگر نہ ہو تو اسے کلمہ کیسے نصیب ہوگا. تو وہ اس لیے معلوم رہا. اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دشمنی تھی، عداوت تھی، نفرت بھی ہوگی، مقابلے پر بھی تھے، مگر گستاخی کبھی نہیں کی تھی، تو اس عمل کی وجہ سے قبول ہو گئے. اور پھر آقا علیہ السلام نے اسلام کی عزت کی وجہ سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو اس انداز سے ویلکم فرمایا کہ نعرہ لگایا اور سیدنا جبریل امین حاضر ہوئے.
تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل تم آئے ہو. ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں. تو آقا علیہ السلام نے جب یہ پوچھا تو عرض کرتے ہیں جی میرے آقا میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو خوشی آپ اور آپ کے صحابہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی کلمہ پڑھنے کی یہاں منا رہے ہیں، یہ خوشی صرف زمین پر نہیں ہے، آسمانی کائنات میں بھی ہر کوئی خوش ہے کہ آج وہ ہستی آ گئی ہے کہ آپ کی دعا کے صدقے میں اللہ اسلام کو اس ہستی کے صدقے سے عزت عطا فرمائے گا. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے کلمہ پڑھنے پر آسمانی دنیا کے اندر بھی جشن منایا گیا اور جبریل امین نے آقا علیہ السلام کی مجلس میں حاضر ہو کر اس کا اقرار کیا کہ آقا یہ وہ ہستی آ گئی کہ آپ کی دعا کے صدقے سے اللہ رب العزت اس ہستی کی بدولت اسلام کو عزت عطا فرمائے گا. اور اس وقت تاریخ گواہ ہے اور مسلمانوں نے تو کہنا ہی کہنا ہے، غیر مسلم نے اور ان کے دانشوروں نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر 5 سے 7 سال سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو اور مل جاتے آپ کی خلافت میں، اگر شہادت نہ ہوتی اور 5-7 سال کا عرصہ آپ کو اور مل جاتا تو اللہ رب العزت نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ذات میں وہ کمال رکھا تھا کہ روئے زمین کی کوئی ریاست اور کوئی علاقہ ایسا نہ رہتا جہاں تک اسلام نہ پہنچ جاتا. یعنی 22 لاکھ مربع میل تک تو آپ کی سلطنت یعنی اللہ رب العزت نے پھیلا دی تھی، مگر غیر مسلم بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر صرف 5 سے 7 سال کا عرصہ آپ کو اور نصیب ہو جاتا تو دنیا میں ایک ہی دین ہوتا اور وہ اسلام ہوتا. مگر چونکہ اللہ رب العزت نے اسے آقا علیہ السلام کے شہزادے امام مہدی کے وسیلے سے پورا کرنا ہے تو اللہ رب العزت نے اسے اسی طرح رکھا جیسا کہ یہ ہوا. مگر 22 لاکھ مربع میل کی حکمرانی اللہ رب العزت نے اس ہستی کو عطا فرمائی جو زمین پر اینٹ کا تکیہ رکھ کر بچھا کر سو جایا کرتے تھے. اب دنیا آج کی حساب سے اگر دیکھیں ایک مربع کسی کے پاس ہو تو 4 گاڑی لیے پھرتا ہے، مگر 22 لاکھ مربع میل کی حکمرانی ہے اور زمین پر ایسے اینٹ بچھا کر لیٹ جاتے تھے، یہ کوئی فکر و فاقہ نہیں تھا. ایک مرتبہ دور کسی علاقے سے کوئی شخص آپ سے ملنے کے لیے آیا اور مسجد کے قریب دوستوں سے پوچھنے لگا کہ مسلمانوں کے امیر سے ملنا چاہتا ہوں، اس کا محل کہاں ہے، کس محل میں بیٹھتا ہے، اس سے ملاقات کرنی ہے. تو اس نے مسکرا کر کہا کہ اس کا کوئی محل نہیں ہے، ہاں اگر تم اس سے ملنا چاہتے ہو تو یا مسجد نبوی کے سین میں ہوں گے یا بیت المال کے گھوڑوں کے استبل میں ہوں گے، ان کی نگرانی کر رہے ہوں گے اور دیکھ بھال کر رہے ہوں گے. وہ شخص حیران ہوا کہ امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل کی حکمرانی والا گھوڑوں کی نگرانی کرنے کے لیے جا رہا ہے. اور وہ جب دیکھنے کے لیے گیا نہ مسجد میں تھے نہ وہاں تھے، مگر چلتے چلتے اس نے دیکھا کہ بقیع کے قریب جنت البقیع کے قریب زمین پر اینٹ رکھ کر آپ لیٹے ہوئے تھے. تو حیران ہو کر دیکھ کر اس نے خود ہی یہ کہا، شخص نے خود ہی یہ کہا کہ اے عمر تو نے ایسا عدل قائم کر دیا ہے اور ایسا امن قائم کر دیا ہے کہ تو خود بھی امن پا گیا ہے، تجھے کسی کی حفاظت کی ضرورت اور گارڈ کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جنہیں آقا علیہ السلام نے مانگا. اور اس دعا پر بات کرنے سے پہلے میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ حدیث پاک آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جسے امام طبرانی نے روایت فرمایا. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عمار ابھی میرے پاس جبرائیل آئے تھے، ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور میں نے جبرائیل سے یہ کہا تھا یا جبرائیل حدثنی بفضائل عمر بن الخطاب فی السماء. سیدنا فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ فضائل مجھے سناؤ جو آسمانوں میں بیان ہوتے ہیں، یعنی ان کا تذکرہ جو آسمانوں میں عزت و شان والا ہوتا ہے، مقام والا ہوتا ہے، وہ بیان کرو. جبریل امین سے یہ کہا آقا علیہ السلام نے. جبریل امین عرض کرتے ہیں فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کرتے ہیں میرے آقا یہ ناممکن ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جن کے فضائل کا آپ پوچھ رہے ہیں جو آسمانوں میں بیان ہوتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں. کس لیے؟ تو عرض کرتے ہیں کہ میرے آقا لو حدثتک بفضائل عمر مثل ما لبثت نوح فی قومه 1000 سنۃ الا 50. تو پھر اگر مجھے نوح علیہ السلام کی عمر مل جائے جو 950 برس کی تھی تو پھر ممکن ہے کہ میں آپ کو سیدنا فاروق اعظم کے فضائل بیان کروں. اور یہ وہ فضائل ہیں جو آسمان میں بیان کیے جاتے ہیں.
یعنی 950 برس کی عمر چاہیے جبریل امین کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کرنے میں. تو جس ہستی کو اللہ رب العزت نے یہ شان، یہ عزت اور یہ مقام دیا ہو، اور اس کے آگے بڑی خوبصورت حدیث پاک کے الفاظ ہیں، وہ بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں. اس پر اس حدیث پاک مکمل ہو جاتی ہے. اور ساتھ ہی عرض کرتے ہیں آقا وہ 950 سال میں بھی آپ کے اس غلام سیدنا فاروق اعظم کے فضائل مکمل نہیں ہوں گے. مگر میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ سیدنا فاروق اعظم جو ہیں یہ ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے. آپ اندازہ کریں کہ اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کی نسبت پا لینے سے ان غلاموں کو اور ان صحابہ کرام کو کیا عزتیں اور کیا شانیں عطا فرمائی. میں اور آپ کیا بیان کریں؟ اگر جبریل امین بھی 250 سال میں بیان نہیں کر سکتے تو اس ہستی کی عزت و شان کا عالم کیا ہوگا. اور یقیناً یہ صدقہ ملا ان کو آقا علیہ السلام کی دعا کا، اور اس دعا کے صدقے سے یہ عزتیں اور یہ شانیں ملی کہ اسلام کو بھی اللہ رب العزت نے اتنی عزت اور اتنی بلندی عطا کر دی کہ تاریخ ایسا کوئی مثال روئے زمین پر کوئی پیدا نہیں کر سکتی، اور نہ کوئی لا سکتا ہے نہ کوئی دے سکتا ہے. اور آج ہماری دعاؤں کا حصہ ہے کہ اللہ اس قوم کو ایک عمر اور عطا کر دے اور اس امت کو ایک عمر اور عطا کر دے. یقیناً یہ آپ کے ان شان اور مقامات کا اظہار ہے اور اقرار ہے اور ماننا ہے. مگر میں چند ایک باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ آقا علیہ السلام کی دعا کی طرف اگر ہم دیکھیں تو آپ جانتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعا جو ہوتی ہے وہ مقبول ہوتی ہے، وہ کبھی رد نہیں ہوتی. اور پھر آقا علیہ السلام کی دعا تو سب سے بڑھ کر ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام سردار الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، جن کے صدقے سے انبیاء کو نبوت ملی ہے، اللہ رب العزت کے محبوب ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں. اور جب ان کی دعا کی بات کی جائے تو یقیناً آقا علیہ السلام کی دعا بھی آقا علیہ السلام کے اپنے مقام و مرتبے کے مطابق ہے. مگر اس دعا کی جو خیرات سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو ملی وہ سمجھنے والی ہے کہ آقا علیہ السلام نے جب دعا فرما دی تو ایسی دعا ہوئی کہ خود آقا علیہ السلام کی دعا کے صدقے سے یہ دعائے رسول تو ہوئے، آپ کا لقب مبارک ہے، اور مراد رسول ہوئے، آقا علیہ السلام کی چاہت ہوئے. مگر اللہ رب العزت نے یہ مقام اور یہ عزت اور یہ شان عطا کر دی کہ آپ کی دعا بھی دعائے رسول ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی آپ جو دعا مانگتے اس دعا میں بھی طاقت آقا علیہ السلام کی دعا کی برکت شامل ہو جاتی. اور صرف دعا میں نہیں، اللہ رب العزت نے پھر آپ کو ہر جگہ آقا علیہ السلام کی اس دعا کی خیرات عطا کی. آپ یہ جملہ سمجھے گا نہیں؟ یعنی دعا ایسی ہوئی آقا علیہ السلام کی کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جو دعا کرتے تھے وہ بھی دعائے مصطفیٰ بن جاتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، قبولیت کے اس درجے پر چلی جاتی تھی. اور دنیا نے اس کے نظارے دیکھے. معروف واقعہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ مصر میں جب مسلمانوں نے حکومت قائم کر لی تو وہاں کی پرانی طریقہ تھا کہ وہ لوگ سال بعد ایک عورت کو، جوان پوشیزہ کو اچھی طرح دلہن کی طرح تیار کر کے اور اس کو دریائے نیل کی نظر کر دیتے تھے. اور ان کا اپنا عقیدہ اور ایمان اور یقین یہ تھا کہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو یہ دریائے نیل خشک ہو جائے گا. تو ہر سال کسی ایک جوان بچی کو دریائے نیل کی نظر کر کیا جاتا تھا، اور اس کی خون کی وجہ سے وہ سمجھتے تھے کہ دریا بہتا ہے. دریا خشک ہوا اور لوگوں نے یہ کام کرنا چاہا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی طرف خط لکھا گیا کہ اسلام تو ایسی رسومات کو نہیں مانتا، اور یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب تک ایسا نہیں کریں گے دریا نہیں بہے گا. آپ فرمائیے حکم کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو وہ دعائے رسول کیسے بنے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہ ایک تو دعا یہ ہوتی ہے نا کہ انسان ہاتھ اٹھاتا ہے اور مانگتا ہے، ایک انسان کی نیت اور ارادہ دعا ہو جاتی ہے. تو آپ نے کاغذ لے کر خط لکھوایا اور لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے لکھ کر عمر بن خطاب خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دریائے نیل کے لیے. اور آپ نے صرف یہ جملہ لکھا کہ اے دریائے نیل، اگر تو اللہ کی مرضی سے بہتا ہے تو بہنا شروع کر دے، اور اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو مسلمانوں کو تیری ضرورت نہیں ہے. اور جو قاصد تھا اس کو یہ کہا کہ جاؤ یہ میرا خط جا کر دریائے نیل میں ڈال. تو وہ دریائے نیل جو ایک جوان بچی کو لے کر کبھی نہ کبھی جاری ہوتا تھا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اس ایک جملے نے اس کو ایسا جاری کر دیا کہ آج تک جاری رسا ہے، اس میں انقطاع نہیں آیا. تو میں نے اس لیے آپ کو کہا کہ آقا علیہ السلام کی دعائے رسول کی جب تشریح کی جائے تو مطلب یہ بنتا ہے کہ ان کی دعا بھی دعائے رسول ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم.
یعنی قبولیت کے اس درجے تک جا پہنچی اور مقبولیت کے اس درجے تک جا پہنچی کہ ان کی دعا کے پیچھے طاقت آقا علیہ السلام کی دعا کی شامل ہو جاتی ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ دریا، اللہ رب العزت نے آپ کو عزت اور شان یہ عطا کی کہ ہوائیں ہوں، زمین ہو، پہاڑ ہو، ہر چیز آپ کے حکم کے تابع ہو گئی، ہر چیز، حتیٰ کہ آگ تک آپ کے حکم کے تابع تھی۔ ایک مرتبہ مدینے کے قریب سے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ پہاڑ پھٹا ہے اور لاوا نکل رہا ہے، اور اتنی شدت سے نکل رہا ہے لاوا کہ مدینہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ حضرت دعا فرمائیے اور شفقت فرمائیے۔ تو آپ نے جو قمیض پہنا ہوا تھا اس میں 17 پیمند لگے ہوئے تھے، وہ قمیض اتار کر اس کو دیا اور آپ نے فرمایا کہ دور سے اس کو آگ کی طرف پھینک دینا، جو آگ تمہاری طرف یا مدینہ کی طرف بڑھ رہی ہے، میری اس قمیض کو دور سے آگ کی طرف پھینک دینا، پھر دیکھنا۔ وہ جو لوگ سوال کرنے کے لیے آئے تھے وہ آپ کا قمیض مبارک لے کر گئے اور دور سے انہوں نے آگ کی طرف اس قمیض مبارک کو ایسے پھینک دیا۔ تو قمیض مبارک کی طرف تو کیا آنا تھا، اس قمیض کے پھینکتے ہی وہ آگ پیچھے کی طرف ہٹنے لگ گئی۔ یعنی اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کی دعا کی یہ خیرات اور یہ برکت اور یہ طاقت عطا فرمائی کہ جس طرف آپ کی قمیض مبارک چلی جاتی اس کو بھی اللہ رب العزت یہ عزتیں اور یہ شانیں عطا کر دیتا۔ پھر ایک مرتبہ مدینہ پاک کی سرزمین پر زلزلہ تھا، تو آپ نے درہ اٹھایا اور زمین پر مار کر زمین سے مخاطب ہوئے کہ تو کس لیے کام رہی ہے؟ کیا تیرے اوپر میں نے عدل قائم نہیں کر دیا؟ کیا میں نے کوئی ناانصافی کی ہے؟ جب میں عدل کر رہا ہوں تو کیوں عدل سے کھڑی نہیں ہو جاتی؟ تو آپ کا یہ کہنے کی دیر تھی کہ زلزلہ رک گیا۔ تو زمین ہو، پانی ہو، آگ ہو، پہاڑ ہو، ہر چیز کو اللہ رب العزت نے آپ کے تابع کر دیا۔ اور وہ معروف واقعہ آپ جانتے ہیں کہ جب آپ نے لشکر بھیجا حضرت ساریہ کی کمانڈ میں جنگ کرنے کے لیے، کچھ دن گزر جانے کے بعد آپ منبر پر خطاب فرما رہے تھے، اور خطاب فرماتے فرماتے آپ نے 3 بار یہ فرمایا ساریہ پہاڑ کی طرف چلے جاؤ، اے ساریہ پیچھے پہاڑ کی طرف چلے جاؤ۔ اس وقت جو لوگ خطاب سن رہے تھے ان میں کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ لگتا ہے کہ عمر فاروق بوڑھے ہو گئے ہیں، لگتا ہے عمر فاروق بوڑھے ہو گئے۔ تو حضور مولا کائنات علیہ السلام نے جب یہ جملہ سنا اور ان لوگوں سے کہا خبردار، تمہیں وہ نظر نہیں آ رہا جو عمر کو یا مجھے نظر آ رہا ہے، جو اس کی زبان سے نکلا ہے اللہ تمہارے سامنے لے آئے گا۔ حضور مولا کائنات علیہ السلام نے فرمایا۔ چند دن گزرے اور وہ قافلہ جب واپس آیا تو ان قافلے والوں نے آ کر خبر دی کہ ہاں ہم دشمن سے شکست کھانے والے تھے کہ اچانک ہم نے آواز سنی، اور یقیناً وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی آواز تھی کہ پہاڑ کی طرف چلے جاؤ۔ ہم جب پیچھے پہاڑ کی طرف گئے تو اللہ رب العزت نے ہمیں دشمن پر غلبہ اور فتح عطا فرما دی۔ اس وقت حضور کائنات نے فرمایا کہ دیکھا یہ نگاہ ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی، دعا ایسی ہوئی کہ آپ کی پکار بھی دعا ہوئی، آپ کی نگاہ بھی دعا ہوئی، آپ کا اشارہ بھی دعا ہوا، آپ کی تمنا بھی دعا ہوئی، ایسے مقبول ہوئے کہ اللہ رب العزت نے آپ کے ایک ایک عمل کو دعائے مصطفیٰ کے صدقے میں عزتیں اور شانیں عطا فرمائی۔ اور ان سارے کاموں کے صدقے سے اللہ رب العزت اسلام کو عزت اور اسلام کو عظمت عطا کرتا چلا گیا۔ سارا دن پوری امت کی نگرانی کا کام کرتے اور راتوں کو بھی اٹھ اٹھ کر لوگوں کے حالات کی خبر رکھتے تھے۔ وہ سارے واقعات آپ جانتے ہیں، کئی واقعات پہ راتوں کو پیش آئے، مگر میں جس پر اس مضمون کو مکمل کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی توجہ سے سمجھنے والی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو دعائے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان کا یہ مقام ہے، اور یقیناً یہ مقام ہے کہ جبریل امین 950 سال تک بیان کرے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا، تو ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے اور ایک لمحے کے لیے دنیا سے بے خبر ہو کر پوری یکسوئی کے ساتھ یہ بات سوچیں اور ساری توجہ اور دھیان اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف کریں اور یہ سوچیں اے اللہ جو دعائے رسول ہے اگر اس کا یہ مقام ہے تو جو جگر گوشہ رسول ہے اس کا کیا مقام ہے، جسے آقا نے ساری زندگی صرف دعا نہیں مانگی، اپنے کندھوں پر بٹھایا ہے، جس کے لیے سجدوں کو لمبا کیا ہے، دعا زبان سے نہیں مانگی، جسے زبان چسا کے جوان کیا ہے، اور جس کے رونے پر تڑپ تڑپ کر آقا نے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے فرمایا یہ کیوں روتے ہیں، ان کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے، جس کو ساری زندگی آقا علیہ السلام نے سینے سے لگا کے رکھا اور جس کو آقا علیہ السلام نے اتنے نازوں سے پالا، اس شہزادہ گوشہ رسول سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی عزت و شان کا عالم کیا ہوگا۔
جو خانوادہ پاک ہے اس کی عزت و شان کا عالم کیا ہوگا؟ اور جن بدبختوں نے اس خانوادہ پاک کے مقام کو نہیں جانا، چاہے وہ اس وقت تھے، چاہے آج ہیں یا قیامت تک آئیں گے، ان کی بدبختی کا عالم پھر خدا جانے کیا ہوگا۔ اگر آقا علیہ السلام کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے خلاف کہی گئی بات گوارا نہیں ہے، تو جو امام علی مقام کے مقام کا ماننے والا نہیں ہوگا یا انکار کرنے والا یا گستاخ اور بے ادب ہوگا، وہ کس منہ سے آقا علیہ السلام کے سامنے جائے گا؟ اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ مہینہ اس عظیم شہزادے کی شہادت کا مہینہ ہے کہ جس کی عزت اور جس کی شان اور جس کے مقام کو ہم نہ کبھی بیان کر سکتے ہیں، نہ جان سکتے ہیں، نہ ہی پہچان سکتے ہیں۔ اگر آقا علیہ السلام کے غلاموں کا مقام نہیں پہچانا جا سکتا تو حضور کے شہزادوں کا مقام کون جان سکتا ہے؟ یہ آقا علیہ السلام کی خانوادے کا ہی صدقہ ہے اور ان کی اس قربانی کا صدقہ ہے کہ میں اور آپ آج مسلمان ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں آقا علیہ السلام کا، حضور کے صحابہ کرام کا اور حضور کی اہل بیت کا وفادار بنائے اور ان کی محبت میں، ان کے تعلق میں اور ان کے ادب میں زندہ رکھے، اور قیامت کے دن بھی آقا علیہ السلام کے مبارک خانوادے کے قدموں میں ہمیں جمع فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔